إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ترجمہ ہے آیات مبارکہ دا. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف. چنانچہ تم سبقت کرو نیکیوں میں، جہاں کہیں بھی تم ہو گئے لے آئے گا تم کو اللہ سب کو. بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے. اور جہاں سے آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنا چہرہ جانب مسجد حرام کی، اور بلا شبہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اور جہاں سے آپ نکلیں تو پھیر لیں اپنا چہرہ جانب مسجد حرام کی، اور جہاں کہیں بھی ہو تم پھیر لو اپنے چہرے اس کی جانب، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. چنانچہ نہ ڈرو تم ان سے بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، اور تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمت تم پر اور شاید کہ تم ہدایت پاؤ. جدوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ حکم دیتا کہ تسی اپنا قبلہ جڑا ہے، اپنا چہرہ جڑا ہے وہ بیت المقدس تو بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لو. جدوں یہ حکم آیا اس تو بعد چونکہ یہودیاں تے عیسائیاں دا قبلہ ہور سی تو انہوں نے اس گل دے اتنے ایک جھگڑا تے بحث شروع ہو گئی. جدوں اس گل دے کوئی جھگڑا تے بحث شروع ہوئی تو مسلمان جڑے چند ایک سن وہ بھی اس بحث دے اندر شریک ہو گئے. بھی جتنے ایک جگہ تے گل ہوتی پئی ہوئے دو بندے بیٹھے ہون تیسرا بندہ بھی نال آپ ہی شریک ہو جاتا ہے. اس طرح کچھ مسلمان بھی اس بحث دے اندر شریک ہو گئے. چوکاں دے اندر چڑھائیاں دے اندر اگے پیچھے ہر جگہ تے وہی بحث ہو رہی ہے. اندر تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبلہ جڑا ہے یہ کوئی نویں گل نہیں ہے، بلکہ جڑیاں پچھلیاں امتاں آئیاں پچھلے نبی آئے انہوں نے میں ہر نبی نو ایک اپنا انہوں دے حساب دے نال وقت دے حساب دے نال جو ضروری سی انہوں نے قبلہ حکم دیتا انہوں میں. ہن مسلمانوں واسطے جو ضروری سی وہ میں مسلمانوں نے بھی دے دیتا. اس لیے کوئی اتنی بڑی گل نہیں ہے کہ اندے وچ تسی بحث مباحثے دے اندر لگے رہو تے اپنی باقی چیزاں نو بھول جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں چھڈو تے نیکیاں دی طرف سبقت کرو، نیکی دے کام کرو. ہن اندے اندر اپنے واسطے کی سبق ہے کہ جڑے آپاں اپنے درمیان ایک لا حاصل تے فضول قسم دیاں بحثاں لے کے بیٹھ جانے ہیں تے اصل مقصد جڑا اپنا نیکی کرن دا ہے انہوں آپ بھول جانے ہیں. کہ جتنے بھی بیٹھے آپ گل کر رہے ہیں جی اچھا جی وہ فلانا تائیں کرتا ہے جی، اچھا وہ فلانا نماز نہیں پڑھتا ہے جی، وہ فلانا یہ وہ بحثاں نے جن کا مینوں کوئی فائدہ نہیں ہے. فلانا کس طرح نماز پڑھتا ہے یہ ان کا مسئلہ ہے، انہوں ان کا طریقہ ٹھیک نہیں ہو جا کے کسی تو مسئلہ پوچھ لے، یا اگر میں ان کی اصلاح کرنا چاہنا تو میں جا کے انہوں دساں کہ بھی تیری نماز ٹھیک نہیں ہے تو اس طرح کر کے اپنی نماز ٹھیک ہے، بجائے اندے کہ میں 3 بندے ہور نال لے کے بیٹھ کے تو ان کی بحث شروع کر لواں. ان کا مینوں فائدہ نہیں. ہاں اگر میں انہیں غیبتہ کر رہا تو ان کا فائدہ انہوں تو کی پتہ کوئی نہ ہوئے، لیکن مینوں نقصان ان کا ضرور ہوئے گا کہ ان کی غیبت کا گناہ مینوں ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اندر حکم دیتا ہے کہ اس طرح دیا جڑیاں فضول بحثاں نے انہوں اپنی زندگی کے اندر نہ لے کے آؤ، بلکہ جڑے نیکی دے کام نے تھانوں جنہاں دا حکم دیتا گیا ہے انہاں کاماں دے اوتے اپنی زندگی گزارو، انہاں دے اندر اپنی جڑی ساری توانائی تے جڑا زور ہے اپنا انہاں دے وچ لاؤ، بجائے دے کہ فضول قسم دیا بحثاں دے اندر. ہن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ فاستبقوا الخیرات کہ نیکی دے کماں دے اندر سبقت کرو. ان اندر 2 چیزاں نے، ایک تو ہے کہ نیکی کنوں کہندے نے، دوسرا اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ نیکی دے کماں دے اندر سبقت کرو، ایک دوسرے تو ود کے نیکی دے کام کرو. اگر نیکی دے کماں دے اندر کوئی لڑائی ہو رہی ہوئے تو وہ ہاتھے بکھے تو نہیں پینا چاہیے، لیکن ویسے اگر کوئی 2 بندے ہون اگے ود کے کرن دی کوشش کر رہے ہون تو انہاں دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ یہ نیکی دے کام وچ ہی اگے ود رہے ہیں، کسی برائی دے کام وچ اگے نہیں ود رہے. اتنے مسجد دے اندر ہونے اذان دا جدوں وقت ہوندا تے اتنے اس طرح کے حالات کافی سارے بندے نے، 2-3 بندے بیٹھے نے، ایک کہندا میں دینی، دوسری کہندا میں دینی، تیسری کہندا میں دینی، تو کچھ لوگ اندے تو پریشان بھی ہوندے نے کہ یار یہ کی معاملہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نیکی دے کام میں سبقت ہے، یہ کسی گناہ دے کام میں سبقت نہیں ہے جو کہ خوش آئند ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نیکی دے کام ہے. ہن نیکی کنوں کہندے نے؟ ہر وہ کام
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਿਖਲਾਵਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ہیں کہ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿن ਦਿل ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ہے کہ اللہ ਦੀ رضا حاصل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ طریقہ نبی کریم والا نہیں ہے اس لیے وہ بھی اپنی نیکی نہیں ہوئے گی بلکہ وہ بدی گینی جائے گی۔ اس لیے نیکی کا یہ اصول یاد رکھو کہ ہر وہ کم جڑا شریعت دے حکم دے مطابق ہوئے، مقصد اللہ دی رضا حاصل کرنا ہوئے، وہ کم نیکی کہلائے گا، اس کے علاوہ کوئی کم نیکی نہیں کہلائے گا۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بعض دوست کہندے نے یار میں نیکی کرن دی کوشش کرنا لیکن کی کرا میرے تو اندے تے پکا نہیں رہا جاندہ، کسی نہ کسی پاسے واپس آ جانا۔ اندہ اللہ تعالیٰ نے جڑا ہے نا حل دسے کہ کیویں تسی نیکی دے اوتے پکے رہ سکدے نے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کہ تسی دل دے اندر ایک خیال رکھو کہ جدوں میں مرنا ہے تے اللہ تعالیٰ نے میرے کولوں مینوں اٹھانا ہے تے میرے تو حساب کتاب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ ہر کام تو پہلے تسی اپنے ذہن دے اندر جدوں ایک خیال لے آؤ گے نا کہ بھی میں اس کام دا اللہ نو حساب کتاب دینا ہے، تو پھر تسی گناہاں دے کام آپے چھڑ کے تے نیکی دے کماں لے چلے جاؤ گے۔ اس چیز دا اللہ تعالیٰ نے حل بھی بیان کر دیتا کہ میں جڑا بھی کام کرن لگا اپنے ذہن دے اندر سوچا کہ اس کام دا میں اللہ نو حساب کتاب دے سکنا، اگر تو دے سکنا تو کر لو، پھر اگر نہیں دے سکتے تو انہوں چھڑ کے اس کام دی طرف آؤ جن دا حساب کتاب دیتا جا سکتا ہے۔ ایک اصول سادہ جا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیتا ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے قبلہ جڑا تبدیل ہویا ان دی حکم دی تائید کیتی ہے تھوڑی جی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ حکم آیا قبلے دی تبدیلی دا، ادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر موجود سیگے، مسجد نبوی دے اندر نہیں سی، کسی اور جگہ تے سی، لیکن ہے کہ مدینہ منورہ دے اندر ہی سیگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیتا ہے کہ تھانوں جڑا میں حکم دیتا ہے نا قبلے دی تبدیلی دا، وہ سفر دا بھی ہے تے حضر دا بھی ہے، کہ چونکہ اس وقت مدینہ منورہ دے اندر موجود سی تے نبی کریم کتے اے نہ سمجھ لین کہ یہ حکم صرف مدینہ واسطے ہے، میں کسی ہور پاسے جاواں تے اوتھے یہ حکم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے کہ بھی یہ حکم تھوڑے واسطے سفر دا بھی ہے، کہ کسی پاسے سفر جاؤ تو پھر بھی یہی قبلہ تھوڑا، اگر مدینے دے وچ ہو تو پھر بھی یہی قبلہ ہے، یعنی کہ ہر جگہ تے تھوڑا قبلہ یہی ہے۔ اس کے بعد اگے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ اللہ تعالیٰ امت نو حکم دے رہے ہیں کہ بھی امت یہ نہ سمجھ لوے کہ بھی یہ حکم تو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ساڈے واسطے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت نو بھی حکم دیتا کہ تسی بھی جڑے علاقے دے وچ جتھے بھی موجود ہوو تسی بھی اپنے چہرے مسجد حرام جڑا ہے بیت اللہ شریف ان کی طرف کر لو۔ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت نو دس دیتا کہ بھی یہ حکم نبی کریم واسطے خاص نہیں ہے بلکہ پوری امت واسطے حکم ہے کہ تسی سارے اپنے اپنے چہرے جڑے نے وہ مسجد حرام دی طرف کرو۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور وجہ بیان فرمائی ہے کہ بھی یہ میں قبلہ کیوں تبدیل کیتا ہے، جس طرح پیچھے بھی ایک دو وجہ بیان اللہ تعالیٰ نے فرمائیاں نے، ان اندر ایک اور وجہ بیان فرمائی ہے۔ وہ وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ نے تورات تے انجیل نازل فرمائی ان دے اندر جڑیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نشانیاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیاں سی، ان دے وچ ایک یہ نشانی بھی سی کہ وہ جڑا نبی آئے گا ان دا قبلہ بیت اللہ شریف مسجد حرام ہوئے گی، ان دے اندر یہ نشانی بھی سی گی۔ ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا باقی ساریاں نشانیاں دا پوریاں ہو چکیاں سی، لیکن قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیت المقدس سیگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں تھوڑا قبلہ بیت اللہ شریف مسجد حرام شریف اس وجہ تو بنایا ہے تاکہ لوگ اعتراض نہ کر سکن کہ بھی ساری کتابیں تا نشانی وہ نہیں لکھی سیگی، اگے بیت قبلہ تھوڑا ہو رہے لہذا تسی سچے نبی نہیں جے، اس لیے تھوڑا میں وہ قبلہ تبدیل کر دیتا ہے تاکہ جڑا لوگوں دے ذہن دے اندر تھوڑا بہت اشکال باقی رہ بھی گیا وہ بھی ختم ہو جاوے۔ لیکن اگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا الا الذین ظلموا منہم، مگر جڑے ظالم لوگ نے انہاں دے وچوں وہ پھر بھی باز نہیں آن گے، لیکن فلا تخشوہم، انہاں دے انہاں اعتراضات دی تسی پرواہ نہیں کرنی، جدوں مینوں پرواہ نہیں ہے تو پھر تھانوں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تسی انہاں دی پرواہ کوئی نہ کرو، وخشونی، بلکہ صرف میرے تو ہی ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف میری پرواہ کرو، ہور کسی دی پرواہ نہ کرو۔ یہ حکم بھی اپنے واسطے ہے کہ جدوں بندہ کسی نیکی دے کام دی طرف آندا ہے تو ادو بہت ساریاں رکاوٹاں درمیان دے وچ آندیاں نے، بہت سارے لوگ ڈراون دی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تھے ایک دوست مینوں کہہ رہے سی کہ جدوں میں نویں داڑھی رکھی تو میں جتھے باہر جاتا سی تو لوگ مینوں کہتے سن لے بڈھا آ گیا، لے بڈھا آ گیا۔ ہن وہ بندہ نیکی دا کام کر رہا، سانوں دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اسی حوصلہ افزائی دی بجائے انہوں پریشان کر رہے ہیں۔
انہاں لوگوں واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ انہاں دے اعتراضات دی پرواہ نہ کرو بلکہ میرے تو ڈرو، انہاں نوں میں آپے پوچھ لواں گا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ نیکی دا کام کر رہا ہے اج کل دے دور دے اندر بھی سانوں اون دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، انہوں تھپکی دینی چاہیے کہ یار بڑی گل ہے تو نیکی دا کام کر رہے ہیں۔ اج کل دے دور دے اندر جدوں کوئی نیکی دا کام نہیں کرتا تو کر رہے ہیں، اسی بجائے انہوں اون دی تھپکی دئیے، حوصلہ افزائی کریے، انہوں پریشان کرنے دی کوشش کرنے ہیں کہ تاکہ وہ بھی نیکی تو بھج جائے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ سارے کام تسی اس وجہ تو کرنے نے کہ جڑی نعمت میں تھوڑے واسطے تیار کر کے رکھی ہے وہ میں تھوڑے تے پوری کر دواں۔ وہ نعمت اللہ تعالیٰ دی رضا ہے، اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل کرن تو بعد اس رضا دے نتیجے دے اندر جڑا انعام ملنا ہے امت مسلمہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جنت دی شکل دے اندر، اللہ تعالیٰ دی قربت دی شکل دے اندر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کام تسی اس وجہ تو کرنے نے کہ میں اپنی اولی نعمت تھوڑے واسطے پوری کر دواں۔ ہن ان دے اندر یہ چند ایک سبق نے اپنے واسطے، انہوں اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ بسم اللہ۔